جھاڑو پھیر دی سب روایات کہن پر، اس نے جھاڑو پھیر دی۔ لیگ کی یہ نسل یارو نکلی کتنی ناخلف، لیگ کی یہ نسل یارو نکلی کتنی ناخلف۔ آج سے 10 سال پہلے سوچ سکتا تھا کوئی، آج سے 10 سال پہلے سوچ سکتا تھا کوئی، قائد اعظم کی اولاد اور اتنی نہ خلف۔ اب واقعات بڑھتے رہے بڑھتے رہے بڑھتے رہے۔ رنکت کی جنگ ہوئی، 1965 کی جنگ ہوئی 17 روزہ، اور وہ ظاہر ہے کہ اس کے حالات آپ کے علم میں ہیں، میرے خطات بہت سے چھپے، لیکن جو نہیں چھپے تھے وہ یہ ہیں کہ جنگ لڑنے کے بعد جذبہ جنگ، 17 روز کے بعد جنگ لڑنے کے بعد جذبہ جنگ سینہ قوم سے ودا ہوا۔ 17 روز کی لڑائی میں صرف بارود کا ضیاع ہوا، کروڑوں کی بارود بھگ گئی بغیر کسی مصرف کے۔ 17 روز کی لڑائی میں صرف بارود کا ضیاع ہوا۔ عقدہ کشمیر کا حل صرف استصواب ہے، ریفرنڈم۔ عقدہ کشمیر کا حل صرف استصواب ہے۔ قوم کو حیرت ہوئی تھی جنگ کے اعلان پر، قوم کو حیرت ہوئی تھی جنگ کے اعلان پر۔ کیا ستمگر جنگ تھی، جنگ ستمبر بھی رئیس، کیا ستمگر جنگ تھی، جنگ ستمبر بھی رئیس۔ حیف پاکستان پر، افسوس ہندوستان پر، حیف پاکستان پر، افسوس ہندوستان پر۔ ہر قدم نشان رہے مستقیم دے، راہ راست رہے مستقیم۔ ہر قدم نشان ہوش ایسا رہبروں کو خدائے کریم دے، ہوش ایسا رہبروں کو خدائے کریم دے۔ تحریک صلح و امن کو فتح عظیم دے، تحریک صلح و امن کو فتح عظیم دے۔ اللہ ہند و پاک کو عقل سلیم دے، اللہ ہند و پاک کو عقل سلیم دے۔ مذاکرات ہوں دلی میں یا کراچی میں، مذاکرات ہوں دلی میں یا کراچی میں، زمین کا قرض زمین پر ہی ہم چکائیں گے، زمین کا قرض زمین پر ہی ہم چکائیں گے۔ جو پی رہے ہیں بسر شوق زہر جنگ و جدل، جو پی رہے ہیں بسر شوق زہر جنگ و جدل، وہ تاش قند میں کیا جا کے قند کھائیں گے، وہ تاش قند میں کیا جا کے قند کھائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایوب عامریت کا زوال معاہدہ راشقند کے بعد شروع ہو گیا تھا۔ مزید حماقت یہ ہوئی کہ انہوں نے عشرہ ترقی منایا، اپنی 10 سالہ حکومت کے کارناموں کو اجاگر کرنے کے لیے عشرہ تنظیم و ترقی۔ ایوب لاکھ سمجھیں خود کو وطن کا ہیرو، ایوب لاکھ سمجھیں
خود کو وطن کا ہیرو ہم تو نہیں ہیں قائل ان شعبدوں کے بالکل، ہم تو نہیں ہیں قائل ان شعبدوں کے بالکل، روئیں گے لوگ آخر ان مسکراہٹوں پر، روئیں گے لوگ آخر ان مسکراہٹوں پر، ہے عشرۂ ترقی عاشورۂ تنزل۔ ایوب کا زوال اسی 10 سالہ جشن کے بعد ہوا تھا۔ ہے عشرۂ ترقی عاشورۂ تنزل۔ اب آہستہ آہستہ عوام اور طلباء میں ایوب ڈکٹیٹرشپ کے خلاف بغاوت کی تحریک شروع ہوئی۔ صد شکر کہ تحریک بغاوت جاگی، صد شکر کہ تحریک بغاوت جاگی، بیدار ہوا اپنے جوانوں کا شعور، بیدار ہوا اپنے جوانوں کا شعور۔ صد شکر کہ ایوب کا ٹوٹا ہے طلسم، صد شکر کہ ایوب کا ٹوٹا ہے طلسم، 10 سال سے آسیب زدہ تھے جمہور، 10 سال سے آسیب زدہ تھے جمہور۔ اب وہ زمانہ ہے کہ بھٹو اور ایوب میں کشمکش شروع ہوتی۔ ناز جس بھٹو پر تھا ایوب کو وہ کیا ہوا، ناز جس بھٹو پر تھا ایوب کو وہ کیا ہوا، ایک شریک اقتدار اتنا حریف اقتدار، بھٹو صاحب کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا۔ ایک شریک اقتدار اتنا حریف اقتدار، لیجئے پرچم ہوا آزاد بندوں کا بلند، لیجئے پرچم ہوا آزاد بندوں کا بلند، لیجئے میدان میں نکلی علی کی ذوالفقار، ذوالفقار علی بھٹو، لیجئے میدان میں نکلی علی کی ذوالفقار۔ ذوالفقار ایوب سے یوں معرکہ آڑا ہوا، ذوالفقار ایوب سے یوں معرکہ آڑا ہوا، اپنے دانتوں کو پیام جنگ جیسے ہونٹ دے، اپنے دانتوں کو پیام جنگ جیسے ہونٹ دے، جیسے ٹانگیں کاٹ دیں خود اپنے پاؤں کو رئیس، جیسے ٹانگیں کاٹ دیں خود اپنے پاؤں کو رئیس، جس طرح خود ہاتھ اپنی گردن گھونٹ دے۔ ذوالفقار ایوب سے یعنی آپس میں اتنے قریب تھے یہ کہ ایک جسم و دو جان۔ ذوالفقار ایوب سے یوں معرکہ آڑا ہوا، اپنے دانتوں کو پیام جنگ جیسے ہونٹ دے، جیسے ٹانگیں کاٹ دیں خود اپنے پاؤں کو رئیس، جس طرح خود ہاتھ اپنی گردن گھونٹ دے۔ اب ایوب کا دور ختم، 1969، اب جنرل یحییٰ کا دور شروع ہو رہا۔ کیا دبائے گا بے حیا یحییٰ، کیا دبائے گا بے حیا یحییٰ قوم کے عزم انقلابی کو، کیا دبائے گا بے حیا یحییٰ قوم کے عزم انقلابی کو، ساغر اقتدار سونپ دیا، ساغر اقتدار سونپ دیا ایک شرابی نے ایک شرابی کو، ساغر اقتدار سونپ دیا ایک شرابی نے ایک شرابی کو۔ اس مسافر کا خدا حافظ کہ جس بدبخت کو، اس مسافر کا خدا حافظ کہ جس بدبخت کو، شوق منزل ہو مگر راہ سفر ملتی نہ ہو، شوق منزل ہو
مگر راہ سفر ملتی نہ ہو، وہ خبر گیری کریں گے قوم کی، وہ خبر گیری کریں گے قوم کی، جن کو رئیس عالم مستی میں خود اپنی خبر ملتی نہ ہو۔ یحییٰ خان صاحب نے جنرل الیکشنز کا حوالہ کیا، پھر تازہ اہتمام کے وعدے کیے گئے، پھر تازہ اہتمام کے وعدے کیے گئے، پھر حسن انتظام کے وعدے کیے گئے، پھر حسن انتظام کے وعدے کیے گئے، جمہور کو فریب دوبارہ دیا گیا، جمہور کو فریب دوبارہ دیا گیا، پھر انتخاب عام کے وعدے کیے گئے، پھر تازہ اہتمام کے وعدے کیے گئے، پھر حسن انتظام کے وعدے کیے گئے، جمہور کو فریب دوبارہ دیا گیا، پھر انتخاب عام کے وعدے کیے گئے۔ اب وقت آ گیا کہ ایسٹ پاکستان میں بغاوت اور انقلاب کی تحریک جو پہلے زیر زمین تھی وہ ابھر کر زمین کی سطح پر آ گئی۔ آپ وحدت پر مصر ہیں، وہ ہے وحدت کے خلاف، آپ وحدت پر مصر ہیں، وہ ہے وحدت کے خلاف، آپ ڈھاکے کے ہیں محتاج، وہ محتاج نہیں، آپ ڈھاکے کے ہیں محتاج، وہ محتاج نہیں، ایسٹ بنگال سے اب آپ کا مشکل ہے نبھاؤ، ایسٹ بنگال سے اب آپ کا مشکل ہے نبھاؤ، کل نکل جائے گا ہاتھوں سے اگر آج نہیں، یہ 1970 میں کہا گیا تھا اور نہیں چھپا، کاش ظالم چھاپ دیتے، کل نکل جائے گا ہاتھوں سے اگر آج نہیں۔ اب مشرق و مغرب بھی پاکستان دونوں جگہ جنرل الیکشن ہوا اور اس کا کیا انجام ہوا؟ فتح مندانہ اٹھے، فتح مندانہ اٹھے مشرق و مغرب کے عوام، فتح مندانہ اٹھے مشرق و مغرب کے عوام، صدر یحییٰ کے مشیران خدارہ ہارے، صدر یحییٰ کے مشیران خدارہ ہارے، انتخابات کے فاتح ہیں مجیب و بھٹو، انتخابات کے فاتح ہیں مجیب و بھٹو، انتخابات میں ہارے بھی تو یحییٰ ہارے، انتخابات میں ہارے بھی تو یحییٰ ہارے، تھا اپنی پختگی قول و فعل پر جنہیں ناز، تھا اپنی پختگی قول و فعل پر، اپنی پختگی قول و فعل پر جنہیں ناز، وہ قول و فعل کو یکسر بدلتے جاتے ہیں، وہ قول و فعل کو یکسر بدلتے جاتے ہیں، جناب صدر کے کرتوت ہیں وہی کہ جو تھے، جناب صدر کے کرتوت ہیں وہی کہ جو تھے، مگر مجیب کے تیور بدلتے جاتے ہیں۔ اب ایسٹ پاکستان میں ہندوستانی فوجوں داخل ہو گئیں اور مکتی بہانی کے کھلم کھلا ان مکتی بہانی کی تائید میں آ گئیں اور جنگ شروع کی، چڑھ گئی پھر ہند و پاکستان میں جنگ عظیم، چڑھ گئی پھر ہند و پاکستان میں جنگ عظیم، کیا سقوط ایسٹ پاکستان اب مقسوم ہے، کیا سقوط ایسٹ پاکستان اب مقسوم ہے، چھ نکات
6 پوائنٹس جو مجیب نے پیش کیے تھے. 6 نکات ازراہ غفلت آپ نے رد کر دیے. 7واں نقطہ ہے بنگلہ دیش، کچھ معلوم ہے؟ 6 نکات ازراہ غفلت آپ نے رد کر دیے. 7واں نقطہ ہے بنگلہ دیش، کچھ معلوم ہے؟ نہ کسی سیل آب میں ڈوبا، نہ کسی سیل آب میں ڈوبا، نہ کسی انقلاب میں ڈوبا. سچ تو یہ ہے کہ ایسٹ پاکستان صرف جام شراب میں ڈوبا. ایوب خان کو شراب نوشی سے فرصت بھی نہیں تھی، کوئی پرواہ نہیں تھی کہ جنگ کی رفتار کیا ہے. سچ تو یہ ہے کہ ایسٹ پاکستان صرف جام شراب میں ڈوبا. اب مشرقی پاکستان ختم ہو گیا، بنگلہ دیش بن گیا. مہریں لگی ہوئی ہیں ادوار کی دلوں پر، مہریں لگی ہوئی ہیں ادوار کی دلوں پر. آنکھوں پر غفلتوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں، آنکھوں پر غفلتوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں. اے قوم بڑھ کے اپنا مجرم تلاش کر لے، اے قوم بڑھ کے اپنا مجرم تلاش کر لے. بھٹو، مجیب، یحییٰ تینوں کھڑے ہوئے ہیں. اے قوم بڑھ کے اپنا مجرم تلاش کر لے. بھٹو، مجیب، یحییٰ تینوں کھڑے ہوئے ہیں. کہتے تھے خود کو فاتح بنگال جو بزرگ، کہتے تھے خود کو فاتح بنگال جو بزرگ. پلٹے شکست کھا کے وہ میدان جنگ سے، کہتے تھے خود کو فاتح بنگال جو بزرگ. پلٹے شکست کھا کے وہ میدان جنگ سے. کوئی سنے ہماری حماقت کی داستان، کوئی سنے ہماری حماقت کی داستان. 94,000 اسیران جنگ سے، 94,000 اسیران جنگ سے کھل گئے سب بھید، کھل گئے سب بھید. لیکن حمود الرحمان کمیشن اب تک نہیں چھپا، جس میں یہ وجوہ بتائی گئی کیوں فعال ہوا ڈاکے کا. کھل گئے سب بھید پر یہ راز کھلتا ہی نہیں، کھل گئے سب بھید پر یہ راز کھلتا ہی نہیں. قوم پاکستان ہے محکوم یا آزاد ہے، قوم پاکستان ہے محکوم یا آزاد ہے. ایسٹ پاکستان کو تو ہم نے ضائع کر دیا، ایسٹ پاکستان کو تو ہم نے ضائع کر دیا. ویسٹ پاکستان کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ ایسٹ پاکستان کو تو ہم نے ضائع کر دیا، ویسٹ پاکستان کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ یہ صاحب سن 1971 تک کی کہانی. تو سن 1971 تک کی کہانی آپ نے سنی. پیپلز پارٹی جن نعروں اور دعووں کے ساتھ وجود میں آئی تھی، اس میں اسلام ہمارا دین اور سوشلزم ہماری معیشت اور جمہوریت ہمارا طرز حکومت ہے. بنائی حضرت بھٹو نے سوشلسٹ سماج، بنائی حضرت بھٹو نے سوشلسٹ سماج. عجب طلسم عجائب ہے اس طلسم کی خیر، عجب طلسم عجائب ہے اس طلسم کی خیر.
سنا جناب نے پیپلز پارٹی کا پیام، سنا جناب نے پیپلز پارٹی کا پیام، یہ سوشلزم ہے یار اب تو سوشلزم کی خیر۔ وہ وقت پاکستان کے لیے بڑا انتشار، ذہنی انتشار کا وقت۔ پاکستان کے ٹوٹنے سے پوری پاکستانی قوم ایک عجب کنفیوژن کے عالم میں تھی، اور یہ طے کرنا مشکل تھا کہ اس سانحے میں کس کا ہاتھ کتنا ہے۔ احتساب آخر کرے کس کا یہ قوم بدنصیب، احتساب آخر کرے کس کا یہ قوم بدنصیب، دوستو یہ صورت سے حالات ہے کتنی عجیب۔ بعد از تقسیم پاکستان یہ بھی ہے سوال، کون ہے غدار ملک و قوم، یحییٰ یا مجیب۔ واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کی تشکیل میں اگست سن 1947 کے بعد ہی ایسٹ پاکستان جو بعد کو بنگلہ دیش بن گیا، کہ عوام یہ محسوس کرتے تھے کہ اقتدار کا مرکز ویسٹ پاکستان، اور وہاں کی بیوروکریسی، وہاں کی فوج اور وہاں کی سیاسی قیادت ہمارا استحصال کر رہی ہے۔ یہ جذبات سن 47-48 میں پیدا ہو گئے تھے۔ چنانچہ قائد اعظم کو جا کے ایک تقریر بھی کرنی پڑی تھی اپنی زندگی میں کہ آخری زمانے میں، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ تم اپنے اندر کے غداروں سے سوچا رہو۔ واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کی تشکیل میں ایسٹ پاکستان تھا محروم، اور محروم ہے۔ ہم نہ کہتے تھے عوامی لیگ ہے فرمان وقت، ہم نہ کہتے تھے کہ بنگلہ دیش ہی مقسوم ہے۔ بنگلہ دیش کے وجود میں لانے کے پیچھے کون سے ہاتھ کام کر رہے تھے، یہ بڑی طویل داستان۔ بعض یہ کہہ رہے ہیں کہ تقسیم ملک سے، بعض یہ کہہ رہے ہیں کہ تقسیم ملک سے اہل وطن کا جذبہ اخلاص مر گیا، اہل وطن کا جذبہ اخلاص مر گیا۔ بعضوں کا ہے خیال کہ ہم سب کے واسطے بنگال درد سر تھا، چلو درد سر گیا۔ یہ صورتحال تھی۔ تو بنگلہ دیش کے وجود میں آنے کے بعد یہاں پر نعرہ لگایا گیا نیا پاکستان۔ بعض کہتے ہیں کہ بنگال کے جانے کے سبب، بعض کہتے ہیں کہ بنگال کے جانے کے سبب 4 صوبوں کا ہے ایک ملک گیا پاکستان، 4 صوبوں کا ہے ایک ملک گیا پاکستان۔ بعض کے ذہن مبارک نے کیا ہے تخلیق نیا منشور، نئی قوم، نیا پاکستان۔ فوج کو جب تک نہ حاصل تھا سیاسی اقتدار، فوج کو جب تک نہ حاصل تھا سیاسی اقتدار، فوج تھی سرمایہ اعزاز پاکستان کو اپنی فوج پر ناز تھا، پروفیشنل فوج تھی، اور اس کی تربیت اس اعلیٰ پیمانے پر کی گئی کہ دنیا میں ہماری فوج کی دھوم تھی۔ لیکن فوج جب سیاست میں آ کر ملوث ہو گئی تو جو اس ملک کو نقصانات اٹھانے پڑے 58 سے لے کر اب تک ہمارے سب کے سامنے۔ فوج کو جب تک نہ حاصل تھا سیاسی اقتدار، فوج کی سرمایہ اعزاز پاکستان کو۔ آج ہم سے پوچھتے ہیں ماہرین حرب و ضرب، کس بھگوڑی فوج پر تھا ناز پاکستان کو؟
94,000 قیدی، کس بھگوڑی فوج پر تھا ناز پاکستان کو؟ ہماری مائع ناز فوج کا بنگلہ دیش میں ہتھیار ڈالنا ایک بڑا المناک سانحہ ہے۔ ہم ہمیشہ جیے ہیں جن کے ساتھ، ہم ہمیشہ جیے ہیں جن کے ساتھ، معرکے میں وہ کس کے ساتھی ہیں، معرکے میں وہ کس کے ساتھی ہیں؟ فوج کے ان بہادروں کو نہ دیکھ، راجہ پورس کے صرف ہاتھی ہیں۔ پھر یہ سوال اٹھا کہ بنگلہ دیش کو منظور کیا جائے یا نہ منظور کیا جائے۔ دنیا کے تمام ملکوں نے بنگلہ دیش کو ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پر قبول کر لیا تھا، لیکن پاکستانی حکومت اور پاکستانی قوم پر پیش میں تھی کہ اس نئی سیاسی حقیقت کو قبول کریں یا نہ کریں۔ یہ بھی ایک حماقت کر لیا تسلیم بنگلہ دیش کو ہر ملک نے، کر لیا تسلیم بنگلہ دیش کو ہر ملک نے۔ یہ عمل ہر چند ایک فوری ڈرامہ ہی صحیح، اور اس ڈرامے میں روس اور امریکہ سپر پاور دونوں شامل تھے۔ کر لیا تسلیم بنگلہ دیش کو ہر ملک نے، یہ عمل ہر چند ایک فوری ڈرامہ ہی صحیح۔ آپ کی مرضی پر سب قومیں تو چل سکتی نہیں، آپ کی مرضی پر سب قومیں تو چل سکتی نہیں، آپ نامنظور کرتے ہیں تو ایسا ہی صحیح۔ پیپلز پارٹی کے وعدے بہت سے وعدے تھے، لیکن رفتہ رفتہ یہ محسوس ہوا کہ اس عوامی پارٹی پر وڈیرا شاہی کا غلبہ بڑھتا چلا جا رہا۔ ملت کے لیے تیرے دعوے تو بہت سے تھے، ملت کے لیے تیرے دعوے تو بہت سے تھے، کچھ اور نظر آئے اب مجھ کو چلن تیرے، کچھ اور نظر آئے اب مجھ کو چلن تیرے۔ جمہور پریشان ہیں کس کس کو نباہے گا، ناقابل ایفا وعدے تھے وہ۔ جمہور پریشان ہیں کس کس کو نبھائے گا، دعوے تو بہت وعدے تو بہت سے ہیں اے عبادت شکن تیرے۔ جمہور پریشان ہیں کس کس کو نبھائے گا، ہر شخص کو مکان، غذا، روزگار، یہ کیسے ممکن تھا؟ جمہور پریشان ہیں کس کس کو نبھائے گا، وعدے تو بہت سے ہیں اے عبادت شکن تیرے۔ اور اسی ضمن میں جو واقعات پیش آ رہے تھے تو عرض کیا گیا تھا کہ داخلی اور خارجی پالیسیاں ہیں کچھ عجیب، داخلی اور خارجی پالیسیاں ہیں کچھ عجیب، ملک خطرے میں ہے یا رب مملکت کی خیر ہو۔ سوشلزم اسلام اور جمہوریت کا دور ہے، سوشلزم اسلام اور جمہوریت کا دور ہے، سوشلزم اسلام اور جمہوریت کی خیر ہو۔ سب کا مفاد الگ ہے، سب کا مزہ جدا ہے، سب کا مفاد الگ ہے، سب کا مزہ جدا ہے۔ کچھ شہد چاٹتے ہیں، کچھ زہر پی رہے ہیں، کچھ شہد چاٹتے ہیں، کچھ زہر پی رہے ہیں۔ جو مر رہے تھے اب تک پیپلز پارٹی پر، پیپلز پارٹی کے وعدوں پر جی رہے ہیں۔ بہت تیزی کے ساتھ اصلاحات کے پروگرام پر عمل کیا، نیشنلائزیشن کی
بغیر کسی تیاری کے نیشنلائزیشن کی تحریک شروع کی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کی صنعتی ترقی منفی رہ گئی۔ کاش اس کے لیے ایک قاعدہ تیار کیا جاتا پہلے۔ وہی فریاد محرومی، وہی فریاد محرومی، وہی احساس تنہائی، کوئی پوچھے کہ جمہوری حکومت کس کو راس آئی۔ ادھر پنجاب میں اور سندھ میں ہے کشمکش بھائی، بلوچستان و سرحد سے ادھر ہے رزم آرائی۔ نیشنل عوامی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام سے پیپلز پارٹی کی معرکہ آرائی شروع ہو گئی، اور چار قومیتوں کا نعرہ بڑی شدت کے ساتھ اس زمانے میں بلند تھا۔ بلوچیوں، پنجابیوں، کشمیریوں، پختون، بلوچیوں، پنجابیوں، کشمیریوں، پختون، ہر طبقہ مفادات کا اپنے نگراں ہے۔ اکثر یہ خیال آتا ہے ارباب نظر کو قومیت تسلیم، مگر قوم کہاں ہے؟ یعنی پاکستانی نیشن کا کوئی سوال نہیں تھا، سندھی سندھی ہے، پنجابی پنجابی ہے، جو زمانے میں بڑی کشمکش تھی۔ اسی زمانے میں جب چار قومیتوں کا ہنگامہ گرم تھا تو پانچویں قومیت کا بھی نعرہ بلند ہوا۔ مانتا ہوں کہ مرد نسل پرست، مانتا ہوں کہ مرد نسل پرست نہ تو انسان ہے نہ مومن ہے، چار قومیتوں پر کیوں اصرار، پانچویں قومیت بھی ممکن ہے۔ وہ پھر ایک نئی تحریک شروع ہوئی کہ سب کانٹیننٹ یا بر کوچہ کے پاک و ہند کے بجائے اس خطۂ ارض کو جنوبی ایشیا کہا جائے۔ یہ تحریک اب تک چل رہی، اس کا مقصد یہ تھا اور یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے جو ہزار سالہ رشتے ہیں